اب ہے نماز کسوف و خسوف. کسوف و خسوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا. ٹھیک ہے. کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو شیڈ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر یا چاند کے. پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے، زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی، یعنی توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ. شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے، سجدے میں نہیں جانا ابھی. ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے. ٹھیک ہے. ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں، یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں پرمشقت قیام تھا.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود. پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تہلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہی پیدا کرتی ہے. یعنی انسان کی اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. اگر انسان اس حائل شدہ چیز کو ہٹا دے تو پھر اس کے دوسری طرف جانے میں دیر نہیں لگتی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی سے ہے، جن کی جلالت شان پر سب لوگوں کا اتفاق ہے. انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا ترک کرنا کفر ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا وہ کفر سے ملاتے تھے، اور شاید اسی چیز کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی عبادت بھی ہے کہ اس سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے. پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا. یعنی پہلے درجے پر کیا ہے کہ سب سے پہلا انڈیویجولی جو ہر ایک سے سوال ہوگا اس کے اعمال کے، انسان کے، تو نمازوں کا ہوگا، اور نمازوں میں سے بھی فرض نماز کا. اور یہ جو سنت اور نفل ہم پڑھتے ہیں یہ انہی نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ مثلاً ان میں کوئی چھٹ گئی یا کوئی بھول گئی یا پاکی کی وہ مقدار نہ تھی مطلوبہ، تو یہ جو ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو پورا کیا جائے گا. لیکن اگر انسان مسلسل نفل ہی چھوڑ دے، مسلسل سنتوں کو ترک کر دے اور خالی فرض پر رہے تو آپ دیکھیں کہ پھر فرض اور اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گی. سنت اور نفل دراصل اس نماز کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں اول سے آخر تک کچھ پتہ نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، تو یہ بھی نماز کے حق میں ایک کمی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بار بار بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں جیسے التفات منع ہے. التفات کا معنی آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اس سے نماز میں کمی واقع ہو جاتی اس کے اجر و ثواب میں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے تو پورے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ انسان ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرے. آپ اگر اپنے لیے سوچیں کہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو آپ کو کتنا ناگوار محسوس ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کے حضور کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو. یہ اس کی شان میں گستاخی بنتا ہے. تو یہاں پر نفل اور سنت کی بھی ایک طرح سے اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول وتسویتها والتراص فيها. پہلی صف کی فضیلت اور اگلی صفوں کو مکمل کر کے انہیں سیدھا رکھنے اور مل کر کھڑا ہونے کی فضیلت کا بیان. یعنی جب جماعت سے انسان نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہو جائے، پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ سیدھی لائن بنائی جائے اور پھر ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا جائے، نہ کہ ایک شخص یہاں اور دوسرا وہاں.
हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तुम इस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बनाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में फरिश्तों का कौल सूरत अस्साफ़ात में आता है। आप देखें कि सूरत अस्साफ़ात जो है सूरत यासीन के करीब करीब आती है, उसका तो माना ही है सफ़े बनाने वाले, और उसकी इब्तिदा होती है वस्साफ़ात सफ़न, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़े बनाते हैं, सफ़ बनाना। और आगे जाकर उसी सूरत में आता है व इन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक हम सफ़े बांधने वाले हैं। इससे आप अंदाजा करें कि इस्लाम में लाइन बनाना और कतार में खड़ा होना कितना पसंदीदा है कि उन फरिश्तों की कसम खाएगी, उन्हें गवाह बनाया गया। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि क्या तुम उस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बना के इबादत करते हैं। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते अपने रब के हुजूर किस तरह सफ़े बनाते हैं, यानी फरिश्तों की सफ़ कैसी होती है। फरमाया, अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो कि आजान और पहली सफ़ में कितना सवाब है तो उनको उन अमाल के लिए कुर्रा अंदाजी भी करना पड़े तो करें। यानी यहाँ पर आजान की बात की गई तो दो बातें पता चलती हैं। नंबर एक, आजान देना, यानी देने में कितना अजर और सवाब है, और नंबर दो ये कि आजान सुनते वक्त उसके जवाब देने में कितना अजर और सवाब है। अगर लोगों को ये पता चल जाए और पहली सफ में खड़े होने का अजर पता चल जाए तो वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए इतनी जल्दी पहुंचे कि सब जैसे इकट्ठे पहुंच जाए तो फिर उन्हें कुर्रा अंदाजी करके आगे पीछे खड़ा होना पड़े, उसके अलावा कोई राजी ना हो पीछे जाने पे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की सफों में से बेहतरीन सफ पहली सफ है और सबसे बुरी सफ आखिरी सफ है, और औरतों की सफों में से बेहतरीन सफ आखिरी सफ है और सबसे बुरी सफ पहली सफ है। और ये उस सूरत में जबकि मर्दों के पीछे नमाज पढ़ी जा रही, क्योंकि आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी में जब मर्द और औरतें नमाज पढ़ते तो उसके बीच में कोई दीवार या कोई कर्टन या कोई कनात या तंबू नहीं लगे होते थे। वो सबसे आगे मर्द खड़े होते, उसके पीछे बच्चे होते और उसके पीछे डायरेक्टली औरतें खड़ी होती थी। अब ऐसी सूरत में जो सफ मर्दों से करीब तर है वो नमाज में उस तरह कंसंट्रेशन उसमें शायद नहीं हो सकती, इसलिए उसको नापसंदीदा करार दिया गया। लेकिन अगर औरतों की अलग जमात है तो उसका वही हुक्म है जैसे मर्दों का हुक्म है कि वो पहले पहली सफों को मुकम्मल करें, अगली सफों को, और फिर उसके बाद पीछे जाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम में पीछे रहने का रुझान देखा तो उनसे फरमाया, आगे बढ़ो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और जो बाद में आए वो तुम्हारे पीछे खड़ा हो। एक ग्रोह मुसलसल पीछे रहता है हत्ता कि अल्लाह ताला उन्हें पीछे कर देता है। ये है ताखीर का गुनाह कि नेक काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, नेक काम में सबसे आगे रहना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है नमाज की। हमारे यहाँ अमूमन नमाज में भी हम लेट पढ़ते हैं, और अगर इकट्ठा पढ़ना हो तो कहते हैं अच्छा अभी तो वो खड़े ही हो रहे हैं, इतने में मैं जरा वजू करके आ रहा हूँ, और जब वो आखिरी रकत में हो तो इंसान के मैं शामिल हो गया साथ। ये इसी तरह दीन की मजलिस है। अब बाज लोग यहाँ मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त पहुंचते हैं जब दर्स शुरू हो चुका होता है। तो ये भी अमूमन इंसान की सुस्ती की आदत बन जाती, और इंसान पीछे होता होता उसे ऐसी आदत पड़ती है पीछे रहने की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी उनको पीछे कर देता है। किस चीज में पीछे? किसी भी चीज में पीछे। अब आप खुद सोचे, अजर में पीछे या रहमत में पीछे या मगफिरत में पीछे या अपने से दूर कर दे। जैसे मुकर्रबीन जो हैं, आपको मालूम है कि कुरान पाक में सूरत अल-वाक़िया अगर आप पढ़ें तो उसमें 3 ग्रोहों का जिक्र मिलता है। एक साबिकीन जिनको दूसरी जगह मुकर्रबीन भी कहा गया, दूसरा असहाबुल यमीन और तीसरा असहाबुल शिमाल। तो मुकर्रबीन जो है वो किस तरह मुकर्रबीन बनते, जो सबसे पहले पहुंच जाए और करीब हो जाए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने के लिए जो सबसे पहले निकले वही मुकर्रबीन हो सकते हैं। खा वो नमाज की बात हो, खा वो इल्म की बात हो, खा वो किसी दीनी मजलिस और जिक्र की बात हो। तो इस चीज का एहतमाम जिंदगी में करना जरूरी है, वरना हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, अच्छा मेरे पीछे अभी 10 लोग हैं तो इसलिए मैं भी अगर लेट हूं तो कोई बात नहीं। ये तरीकाकार और ये तर्ज अमल किसी पढ़े लिखे मुसलमान का नहीं हो सकता। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हमारे कंधों पर हाथ रखते और फरमाते, बराबर सीधे हो जाओ
اور اختلاف مت کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بصیرت ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو صاحب بصیرت اور مؤدب اور بزرگ ہوں، کیونکہ ان کی نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلنڈرے نوجوانوں کے یا بچوں کے، لہذا اگلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، کیونکہ اس سے امام بھی بھول سکتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور سنجیدہ نماز پڑھنے والوں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو اس میں بھی آپ کے قریب ترین وہ لوگ ہوتے تھے جو نہایت سمجھدار اور ویسے بھی زندگی کے عام معاملات میں آپ کے قریب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب علم و فضل والا شخص آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھاتے اور باقی لوگ پیچھے چلتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سرداروں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمیں آہستہ 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 سب کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ انہیں بتایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں حق کی طرف بلایا گیا تو تم نے اسے قبول نہ کیا، دوسرے لوگ قبول کر کے آگے بڑھ گئے، تم نے تاخیر کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب درجے کے مسلمانوں سے بہت آگے تھے، لیکن ایمان نے اور عمل صالح نے غریب لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مقربین کی صفت ہے وہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ علم کی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق اور محبت کتنی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے، یعنی اقامت صلاۃ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے، یعنی اقیموا صفوفکم یا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر دیا، یعنی کوئی شخص اقامت کہہ رہا تھا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور باہم مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی، جس طرح ایک ماہر استاد اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے، اور وہ ایک طرح سے خواہ وہ بالکل ان کی عین آنکھ کے سامنے نہ ہو لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کی بصیرت اور آپ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھٹی حس جسے ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہ وہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے خلل ڈالنے والے جو تھے ان کو بھی آپ پہچان جاتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے بخاری ہی کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا، یعنی اس طرح صف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ جو شولڈرز ہیں دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں تک ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب تمہارے چہروں کے درمیان یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم منہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ جائیں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو بھی نیکی بدی ہوتی ہے اس کا اظہار اس کے چہرے پر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، اور اب یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کی جو ناسیہ یعنی اگلا حصہ جو ہے، ناسیۃ کاذبہ، قرآن پاک میں ناسیہ ماتھے کے اس حصے یا سر کے اس حصے کو بولا جاتا ہے۔ انسان کے جو ایموشنز ہیں یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے اس ایریے میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی
پھر اس کے جھوٹ کا اظہار جو ہے اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی چہروں کی پہچان کا ذکر ملتا ہے، تعرفہم بسیماہم اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ الفاظ چہروں کی علامات کے ذکر میں آتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس قدر سیدھی ہو جاتی کہ ان کی مدد سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے، یعنی اتنا عرصہ آپ کو لگا اور بار بار سیدھا کرانا پڑا، آپ نے سمجھا کہ اب بات درست ہو گئی۔ پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں باہم ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی نماز میں، اور دل پریشان، یعنی دل کے اندر نماز کی محبت یا دل میں خشوع و خضوع نہ رہا، لہٰذا امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ آپ دیکھیے کہ نماز یہ جو 5 وقتی ہے، یہ دراصل ہے ہی اس لیے کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور انہیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل، دماغ، ضمیر کو حاضر کیا جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچیں۔ لیکن کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نماز کا سین ہی اتنا زبردست سین ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل ہی اتنا زبردست ہے ایک نماز کا پورا ایکشن۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے انٹرنیٹ کی، اس میں اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہے، اور مسلمانوں کا جو اسلام کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ انگریزی میں کوٹیشن ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا رب ہے، اس نے اللات ایک، یعنی جیسے قرآن میں وہ لات والعزیٰ آتا ہے، لات اس کی بیوی ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور پھر اسی طرح ان کا پروفٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی یعنی ابیوسو لینگویج ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، آپ پڑھیں تو دل کھول کے رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک اور یلغار ہے جو مسلمانوں پر اس ذریعے سے کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابلے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی سطح پر تیار ہوں؟ ہے کوئی جو دفاع کرے؟ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، اور اگر کوئی حجو کرتا تو کئی ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت جس طرح جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہ شعر اے حسان ان کے اوپر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی، اور پروپیگنڈا جو تھا شعروں کے ذریعے ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا تھا۔ اور آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو بے خبر سوتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، یا اسے کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دین کے عمل کے بارے میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو پتہ ہے۔ صرف پتہ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس کو عمل میں نہ لے آئے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا کہ لوگوں کی صفیں درست کرائیں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اب درست ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ درست کرو ورنہ تمہارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، اور علم سے انسان کسی بھی سٹیج پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم صرف انفارمیشن کے ہو جانے کا نام نہیں، مل جانے کے، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لے آنے کا نام ہے۔ جسے فضیل بن ایاز ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر لے جو اس نے حاصل کیا ہو۔ یعنی اسلام میں سیکھا اور نہ سیکھا برابر ہے جب تک وہ علم انسان کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور جب انسان رحمت سے اس کی طرف نہیں آتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل جیسے ایک زمین سوکھی ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اس طرح اس کو پیاسا کر دیتے ہیں تاکہ
پیاسی زمین پر جب وہ قطرہ بھی پڑتا ہے تو اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. جب بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بارش برس جاتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں پاتا، اس لیے وہ بیکار تھرو کر دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ صحرا جو ہوتا ہے اس پر جب چھینٹے بھی چند بارش کے پڑے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، فوراً مٹی کے اندر جذب ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو صحرا کی مانند بنا لیں کہ جس میں علم جذب ہوتا چلا جائے، نہ کہ اس زمین کی طرح کہ جس کا پانی اوپر سے ہی بہہ جائے اور سیلاب بن کے نقصان دے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تشریف لے جاتے، یعنی خود چل کے صفوں کو درست کرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں پر دست اقدس رکھتے اور فرماتے اختلاف نہ کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ ساتھ مل جاؤ تو نرمی سے بات کرو، نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز میں کسی کو کہیں ذرا ساتھ ہو جاؤ تو وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جس نے صف کو ملایا، اور جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا. یعنی کس سے قطع کر دے گا؟ اپنے سے، اپنی رحمت اور برکت وغیرہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ، صفوں میں قریب قریب کھڑے ہوا کرو. یعنی ایک تو یہ کہ لائن برابر ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک صف اور دوسرے صف کا فاصلہ صرف اتنا ہو کہ جس میں سجدہ ہو سکے. یہ نہیں کہ ایک صف کہیں ہے اور دوسری کوئی یہاں بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے خلا میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کالے رنگ کی چھوٹی بکری ہے، یعنی گھومتا پھرتا ہے، اور پھر جب وہ گھوم پھر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہاں سے آئے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کو جو اس کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنے حصے پر رحمت بھیجتے ہیں. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اصحاب الیمین میں سے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رخ انور پھیرے. میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا فرمایا جمع کرے گا. یعنی صف بناتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان اور تکبیر کے دوران درمیان کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ انسان انتظار کرے اچھا جب وہ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم چپ کر جائیں گے اور ابھی جتنی دیر ہے ہم ذرا خوب باتیں شاتیں ادھر ادھر کی کر لیں. نہیں، جب صف میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو. یعنی صف اس طرح بنانی چاہیے کہ امام بالکل سینٹر میں ہو، یعنی فرنٹ پر ہو لیکن سینٹر میں ہو، اور خلا پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب نماز کسوف و خسوف. کسوف و خسوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا. ٹھیک ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو شیڈ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر یا چاند کے، پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے، زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی.
ٹھیک ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی. یعنی توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ. شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم لم تعدنی ھذا ونحن نستغفر. اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں. تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں, جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے, یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے, اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں, آپ مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی, حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے, پھر دعائے استفتاح پڑھے, پھر تعوذ پڑھے, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا, پھر لمبا رکوع کرے, پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے, پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے, سجدے میں نہیں جانا ابھی, ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے, تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے, ٹھیک ہے, یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے, کافی دیر کھڑا رہے, سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے, پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے, یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی, اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے, ٹھیک ہے. ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں, یعنی 2 رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے, لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدر کم ہوگا, یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام, 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات, آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی. اس میں پرمشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام, یعنی بہت دیر کھڑے رہے, لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت, انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی, حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود. پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر, دعا اور استغفار کی طرف لپکنا, کثرت سے استغفار کرنا, تسبیح, تحمید اور تہلیل کہنا, عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو, تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا.
अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ के मौके पर गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया करते थे। तो कुसूफ की नमाज दिन में होगी और चांद ग्रहण की रात में होगी। हज़रत जाबिर से रिवायत है, फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क नमाज ही पैदा करती है। यानी इंसान की और कुफ्र के दरमियान जो चीज हायल है वो नमाज है। अगर इंसान इस हायल शुदा चीज को हटा दे तो फिर उसके दूसरी तरफ जाने में देर नहीं लगती। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इन मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज का है, बस जिसने नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया। इसको तिरमिजी ने रिवायत किया है। अगली हदीस हजरत शकीक बिन अब्दुल्लाह ताबई से है, जिनकी जलालत शान पर सब लोगों का इत्तफाक है। उन्होंने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम नमाज के सिवा किसी अमल के मुतालिक ये नहीं समझते थे कि उसका तर्क करना कुफर है, लेकिन नमाज का छोड़ना वो कुफर से मिलाते थे और शायद इसी चीज की बुनियाद पर यह फतवा दिया गया हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर उसकी नमाज सही निकली तो वो कामयाब व कामरान हो गया, और अगर उसकी नमाज खराब निकली तो वो नाकाम व नामुराद हो गया। और अगर उसके फराइज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, देखो मेरे बंदे की कुछ नफली इबादत भी है कि उससे उसके फराइज की कमी को पूरा किया जाए। फिर तमाम आमाल का यही हाल होगा। यानी पहले दर्जे पर क्या है कि सबसे पहला इंडिविजुअली जो हर एक से सवाल होगा उसके आमाल के, इंसान के, तो नमाजों का होगा, और नमाजों में से भी फर्ज नमाज का। और ये जो सुन्नत और नफल हम पढ़ते हैं ये इन्हीं नमाजों की कमी को पूरा करने के लिए कि मसलन उनमें कोई छूट गई या कोई भूल गई या पाकी की वो मिकदार न थी मतलूबा, तो ये जो हम नफल वगैरह पढ़ते हैं तो इससे उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर इंसान मुसलसल नफल ही छोड़ दे, मुसलसल सुन्नतों को तर्क कर दे और खाली फर्ज पर रहे, तो आप देखें कि फिर फर्ज और उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। सुन्नत और नफल दरअसल उस नमाज को एक तरह से प्रोटेक्ट कर देते हैं। और देखिए बाज़ औक़ात हम नमाज पढ़ते हैं, अव्वल से आखिर तक कुछ पता नहीं होता पढ़ा क्या है, तो ये भी नमाज के हक में एक कमी है। फिर इसी तरह यह है कि बार बार भूल जाते हैं, 2 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं। फिर आप देखिए कि नमाज में जैसे इल्तिफात मना है। इल्तिफात का माना आपको मालूम होगा कि नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखना, इससे मना किया गया है। इससे नमाज में कमी वाक़े हो जाती है उसके अजर व सवाब में, क्योंकि जब अल्लाह ताला के हुजूर इंसान खड़ा होता है तो पूरे अदब से खड़ा होना चाहिए, न कि इंसान इधर उधर की चीजों पे तवज्जो करे। आप अगर अपने लिए सोचें कि कोई शख्स आपसे बात करते हुए इधर उधर देखे तो आपको कितना नागवार महसूस होगा। इसी तरह अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि कोई शख्स उसके हुजूर खड़ा हो और इधर उधर देख रहा हो, ये उसकी शान में गुस्ताखी बनता है। तो यहाँ पर नफल और सुन्नत की भी एक तरह से अहमियत और फजीलत पता चलती है। बाब फضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها। पहली सफ की फजीलत और अगली सफों को मुकम्मल करके उन्हें सीधा रखने और मिलकर खड़ा होने की फजीलत का बयान। यानी जब जमात से इंसान नमाज पढ़े तो ये नहीं कि पिछली सफ पे खड़ा हो जाए, पहले पहले अगली सफ को मुकम्मल किया जाए और फिर ये कि सीधी लाइन बनाई जाए और फिर साथ साथ जुड़ के खड़ा हुआ जाए, न कि एक शख्स यहाँ और दूसरा वहाँ। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तुम इस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बनाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में फरिश्तों का कौल सूरत अस्साफात में आता है। आप देखें कि सूरत अस्साफात जो है सूरत यासीन के करीब करीब आती है, उसका तो माना ही है सफ़े बनाने वाले, और उसकी इब्तिदा होती है वस्साफात सफ़न, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़े बनाते हैं, सफ़ बनाना। और आगे जाकर उसी सूरत में आता है व इन्ना लनहनु साफून, और बेशक हम सफ़े बांधने वाले हैं। इससे आप अंदाजा करें कि इस्लाम में लाइन बनाना और कतार में खड़ा होना कितना पसंदीदा है कि उन फरिश्तों की कसम खाएगी, उन्हें गवाह बनाया गया। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि क्या तुम उस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बना के इबादत करते हैं। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते अपने रब के हुजूर किस तरह सफ़े बनाते हैं, यानी फरिश्तों की सफ़ कैसी होती है। फरमाया, अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होते हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو ان کو ان اعمال کے لیے قرہ اندازی بھی کرنا پڑے تو کریں۔ یعنی یہاں پر آذان کی بات کی گئی تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، آذان دینا، یعنی دینے میں کتنا اجر اور ثواب ہے، اور نمبر دو یہ کہ آذان سنتے وقت اس کے جواب دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر پتہ چل جائے تو وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اتنی جلدی پہنچے کہ سب جیسے کٹھے پہنچ جائیں تو پھر انہیں قرہ اندازی کر کے آگے پیچھے کھڑا ہونا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راضی نہ ہو پیچھے جانے پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے، اور یہ اس صورت میں جب کہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب مرد اور عورتیں نماز پڑھتے تو اس کے بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی کرٹن یا کوئی کنات یا تمبو نہیں لگے ہوتے تھے، وہ سب سے آگے مرد کھڑے ہوتے، اس کے پیچھے بچے ہوتے اور اس کے پیچھے ڈائریکٹلی عورتیں کھڑی ہوتی تھی۔ اب ایسی صورت میں جو صف مردوں سے قریب تر ہے وہ نماز میں اس طرح کنسنٹریشن اس میں شاید نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ لیکن اگر عورتوں کی الگ جماعت ہے تو اس کا وہی حکم ہے جیسے مردوں کا حکم ہے کہ وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں کو، اور پھر اس کے بعد پیچھے جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں پیچھے رہنے کا رجحان دیکھا تو ان سے فرمایا، آگے بڑھو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بعد میں آئے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو۔ ایک گروہ مسلسل پیچھے رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ ہے تاخیر کا گناہ کہ نیک کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نیک کام میں سب سے آگے رہنا چاہیے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے نماز کی۔ ہمارے ہاں عموماً نماز میں بھی ہم لیٹ پڑھتے ہیں، اور اگر اکٹھا پڑھنا ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو وہ کھڑے ہی ہو رہے ہیں، اتنے میں ذرا وضو کر کے آ رہا ہوں، اور جب وہ آخری رکعت میں ہو تو انسان کے میں شامل ہو گیا ساتھ۔ یہ اسی طرح دین کی مجلس ہے۔ اب بعض لوگ یہاں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پہنچتے ہیں جب درس شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ بھی عموماً انسان کی سستی کی عادت بن جاتی، اور انسان پیچھے ہوتا ہوتا اسے ایسی عادت پڑتی ہے پیچھے رہنے کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کس چیز میں پیچھے؟ کسی بھی چیز میں پیچھے۔ اب آپ خود سوچے، اجر میں پیچھے، یا رحمت میں پیچھے، یا مغفرت میں پیچھے، یا اپنے سے دور کر دے۔ جیسے مقربین جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سابقین جن کو دوسری جگہ مقربین بھی کہا گیا، دوسرا اصحاب الیمین اور تیسرا اصحاب الشمال۔ تو مقربین جو ہیں وہ کس طرح مقربین بنتے؟ جو سب سے پہلے پہنچ جائے اور قریب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو سب سے پہلے نکلے وہی مقربین ہو سکتے ہیں، خواہ وہ نماز کی بات ہو، خواہ وہ علم کی بات ہو، خواہ وہ کسی دینی مجلس اور ذکر کی بات ہو۔ تو اس چیز کا اہتمام زندگی میں کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا میرے پیچھے ابھی 10 لوگ ہیں تو اس لیے میں بھی اگر لیٹ ہوں تو کوئی بات نہیں۔ یہ طریقہ کار اور یہ طرز عمل کسی پڑھے لکھے مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، برابر سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف مت کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بصیرت ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو صاحب بصیرت اور مؤدب اور بزرگ ہوں، کیونکہ ان کی نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلنڈرے نوجوانوں کے یا بچوں کے۔ لہٰذا صف میں اگلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، کیونکہ اس سے امام بھی بھول سکتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور سنجیدہ نماز پڑھنے والوں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو اس میں بھی آپ کے قریب ترین وہ لوگ ہوتے تھے جو نہایت سمجھدار اور ویسے بھی زندگی کے عام معاملات میں آپ کے قریب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اور
ہوتا یہ تھا کہ جب علم و فضل والا شخص آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھاتے اور باقی لوگ پیچھے چلتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سرداروں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمیں آہستہ 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 سب کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ انہیں بتایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں حق کی طرف بلایا گیا تو تم نے اسے قبول نہ کیا، دوسرے لوگ قبول کر کے آگے بڑھ گئے، تم نے تاخیر کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب درجے کے مسلمانوں سے بہت آگے تھے، لیکن ایمان نے اور عمل صالح نے غریب لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مقربین کی صفت ہے وہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ علم کی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق اور محبت کتنی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے، یعنی اقامت صلاۃ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے، یعنی اقیموا صفوفکم یا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر دیا، یعنی کوئی شخص اقامت کہہ رہا تھا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور باہم مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی، جس طرح ایک ماہر استاد اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے، اور وہ ایک طرح سے خواہ وہ بالکل ان کی عین آنکھ کے سامنے نہ ہو لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کی بصیرت اور آپ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھٹی حس جسے ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہ وہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے خلل ڈالنے والے جو تھے ان کو بھی آپ پہچان جاتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے بخاری ہی کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا، یعنی اس طرح صف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ جو شولڈرز ہیں دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں تک ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب تمہارے چہروں کے درمیان یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم منہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ جائیں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو بھی نیکی بدی ہوتی ہے اس کا اظہار اس کے چہرے پر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، اور اب یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کی جو ناسیہ یعنی اگلا حصہ جو ہے، ناسیۃ کاذبہ، قرآن پاک میں ناسیہ ماتھے کے اس حصے کے، سر کے اس حصے کو بولا جاتا ہے۔ انسان کے جو ایموشنز ہیں یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے اس ایریے میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی پھر اس کے جھوٹ کا اظہار جو ہے اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی چہروں کی پہچان کا ذکر ملتا ہے، تعرفہم بسیماہم اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ الفاظ چہروں کی علامات کے ذکر میں آتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس قدر سیدھی ہو جاتی کہ ان کی مدد سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے، یعنی اتنا عرصہ آپ کو لگا اور بار بار سیدھا کرانا پڑا، آپ نے سمجھا کہ اب بات درست ہو گئی۔ پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں باہم ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی نماز میں، اور دل پریشان، یعنی دل کے اندر نماز کی محبت یا دل میں خشوع و خضوع نہ رہا، لہٰذا امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔
آپ دیکھیں کہ نماز یہ جو 5 وقت کی ہے یہ دراصل ہے ہی اس لیے کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور انہیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل، دماغ، ضمیر کو حاضر کیا جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچیں۔ لیکن کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نماز کا سین ہی اتنا زبردست سین ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل ہی اتنا زبردست ہے ایک نماز کا پورا ایکشن۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے انٹرنیٹ کی، اس میں اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہے، اور مسلمانوں کا جو اسلام کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ انگریزی میں کوٹیشن ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا رب ہے، اس نے اللات ایک، یعنی جیسے قرآن میں وہ لات والعزیٰ آتا ہے، لات اس کی بیوی ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور پھر اسی طرح ان کا پروفٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی یعنی ابیوسو لینگویج ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، آپ پڑھیں تو دل کھول کے رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک اور یلغار ہے جو مسلمانوں پر اس ذریعے سے کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابلے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی سطح پر تیار ہوں؟ ہے کوئی جو دفاع کرے؟ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، اور اگر کوئی حجو کرتا تو کئی ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت جس طرح جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہ شعر اے حسان ان کے اوپر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی، اور پروپیگنڈا جو تھا شعروں کے ذریعے ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا تھا۔ اور آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو بے خبر سوتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، یا اسے کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دین کے عمل کے بارے میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو پتہ ہے۔ صرف پتہ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس کو عمل میں نہ لے آئے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا کہ لوگوں کی صفیں درست کرائیں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اب درست ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ درست کرو ورنہ تمہارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، اور علم سے انسان کسی بھی سٹیج پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم صرف انفارمیشن کے ہو جانے کا نام نہیں، مل جانے کے، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لے آنے کا نام ہے۔ جسے فضیل بن ایاز ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر لے جو اس نے حاصل کیا ہو۔ یعنی اسلام میں سیکھا اور نہ سیکھا برابر ہے جب تک وہ علم انسان کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور جب انسان رحمت سے اس کی طرف نہیں آتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل جیسے ایک زمین سوکھی ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اس طرح اس کو پیاسا کر دیتے ہیں، تاکہ پیاسی زمین پر جب وہ قطرہ بھی پڑتا ہے تو اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جب بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بارش برس جاتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں پاتا، اس لیے وہ بیکار تھرو کر دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ صحرا جو ہوتا ہے اس پر جب چھینٹے بھی چند بارش کے پڑے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، فوراً مٹی کے اندر جذب ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو صحرا کی مانند بنا لیں کہ جس میں علم جذب ہوتا چلا جائے، نہ کہ اس زمین کی طرح کہ جس کا پانی اوپر سے ہی بہہ جائے اور سیلاب بن کے نقصان دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تشریف لے جاتے، یعنی خود چل کے صفوں کو درست کرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں پر دست اقدس رکھتے اور فرماتے اختلاف نہ کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ،
یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ ساتھ مل جاؤ تو نرمی سے بات کرو، نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز میں کسی کو کہیں ذرا ساتھ ہو جاؤ تو وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جس نے صف کو ملایا، اور جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا۔ یعنی کس سے قطع کر دے گا؟ اپنے سے، اپنی رحمت اور برکت وغیرہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ، صفوں میں قریب قریب کھڑے ہوا کرو، یعنی ایک تو یہ کہ لائن برابر ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک صف اور دوسرے صف کا فاصلہ صرف اتنا ہو کہ جس میں سجدہ ہو سکے، یہ نہیں کہ ایک صف کہیں ہے اور دوسری کوئی یہاں بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے خلا میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کالے رنگ کی چھوٹی بکری ہے، یعنی گھومتا پھرتا ہے، اور پھر جب وہ گھوم پھر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہاں سے آئے گی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کو جو اس کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنے حصے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اصحاب الیمین میں سے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رخ انور پھیرے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یا فرمایا جمع کرے گا۔ یعنی صف بناتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان اور تکبیر کے دوران درمیان کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ انسان انتظار کرے، اچھا جب وہ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم چپ کر جائیں گے اور ابھی جتنی دیر ہے ہم ذرا خوب باتیں شاتیں ادھر ادھر کی کر لیں۔ نہیں، جب صف میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو، یعنی صف اس طرح بنانی چاہیے کہ امام بالکل سینٹر میں ہو، یعنی فرنٹ پر ہو لیکن سینٹر میں ہو، اور خلا پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔